السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید امداد حسین شاہ، سجادہ نشین، حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بمقام مکھیالہ کھنیتر حویلی پونچھ، ریاست جموں کشمیر۔ سامعین حضرات، آج میں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 80 سال بعد کا ایک واقعہ آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جسے انشاءاللہ تعالی آپ سن کر مسرت فرمائیں گے۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے تذکرے بیان کرنے کی سوچ رہا ہوں، بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس دنیا کے اندر رہے 60 یا 70 سال تک، تو عام لوگوں کو ہر طرح سے فیض حاصل ہوتا رہا، اور حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو چکا، اور ایک زمانہ دراز گزرنے کے بعد، یعنی تقریباً بعد انتقال، بعد وفات تقریباً 70 یا 80 سال ہو چکا، اور اس کے بعد کا ایک واقعہ اور اس کے بعد کی ایک کرامت جو لوگوں نے دیکھی، اور اس وقت تقریباً میں عرض کروں کہ میری عمر 57-58 برس ہے، لیکن میں نے اپنے بچپنے کے اندر اپنے آباء و اجداد سے اور حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین لوگ تھے، ان کی اولادوں سے، یعنی ان کے بزرگوں سے، جن میں حاجی کاکا خان صاحب ان چیزوں کے گواہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کی اس کرامت کو، جو بعد وفات 80 سال کے بعد دوبارہ دیکھنے میں آئی۔ حاجی کاکا خان صاحب چوہان، جن کی اہل جو ہے وہ آج بھی مزار شریف کے دامن میں، جن کا مکان آج بھی وہاں موجود ہے، اور حاجی کاکا خان صاحب صاحب اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں 4 یا 5، اور آج بھی وہ وہاں پر حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سے تعلق رکھنے والی باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حاجی نذیر حسین چوہان کے والد حاجی کاکا خان، وہ خود یہاں مزار شریف پر آیا کرتے تھے، اور حضرات میں چھوٹی عمر والا تھا، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ میں نے جب بھی انہیں کہا کہ حاجی صاحب کرسی کے اوپر بیٹھیں یا چارپائی کے اوپر بیٹھیں، تو وہ کبھی کرسی یا چارپائی کے اوپر کبھی نہیں بیٹھے، اور آخر میں نے یہ وجہ پوچھی کہ حضرت آپ کرسی کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ شاہ صاحب، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، بے شک میں آپ کا احترام کرتا ہوں سید ہونے کے ناطے۔ ایک میرے سامنے وہ گواہ ہیں، پھر مکھیالہ کے ایک بزرگ ہیں حاجی دین محمد صاحب، چیچی ہیں، یہ بالکل زیارت کے ساتھ ان کی زمین ہے، مکان ہے،
حاجی دین محمد، اور یہ بھی 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حاجی کاکا خان صاحب جو ہے ان کی عمر بھی 100 سال بعد انتقال ہوا۔ اسی طرح بے شمار حضرات اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے یہ تذکرہ بیان کیا، یہ کرامت ولی اللہ کی بیان کی گئی۔ میں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان تمام لوگوں کے بقول ہوا یہ کہ بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت 80 سال بعد خواب میں جو یہاں کے لوگ تھے، یعنی آپ کے خلیفے تھے، خلفاء لوگ تھے، انہیں خواب میں فرمایا کہ بھائی میری آنکھوں کے اوپر مٹی ہے، اسے اتار دو۔ لوگوں نے خواب خیال سمجھا، دوسرے دن پھر خواب آئی تو ذرا زوردار طریقے سے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے میری آنکھوں کے اوپر مٹی آ گئی، اسے اتار دو۔ لوگوں نے پھر بھی خواب خیال سمجھا، اور تیسرے دن جو لوگ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے یا اپنے بسترے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ بسترے اوپر، چارپائیاں اوپر اور خود نیچے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بڑی فکر ہوئی، انہیں بڑی فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ وہ پھر اس وقت کے وہ خلفاء جو تھے علماء پنچ کے پاس گئے، یعنی پنچ شہر کے اندر جو علماء تھے، مفتیان تھے، ان کے پاس گئے کہ حضرت ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، آج 3 دن سے یہ خواب آتی ہے۔ تو ان علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں عام لوگوں کو بھی دعوت دی جائے، جو دور دراز کے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، اور ایک عرس کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ اس کے اندر سارے لوگ شریک ہو جائیں، اور ہم حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کو، ان کی قبر کو دوبارہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ قبر کے اندر بات کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ علماء کے کہنے کے مطابق ایک دن مقرر ہوا، اس میں دور دراز تک یہ اعلان کر دیا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یا کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، اس میں سینکڑوں اور ہزاروں کے لوگ تعداد کے اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت کا چہرہ دیکھا، حضرت کی قبر انور دیکھی، اور جو کچھ تھا اس کے اندر وہ سب کچھ دیکھا۔ ان میں سے ایک حاجی کاکا خان بھی تھے، ان میں سے ایک کرتار سنگھ سردار تھے، اور ان لوگوں میں سے ایک حاجی دین محمد صاحب تھے، اور بے شمار دنیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کو جب کھولا گیا تو قبر سامنے آ گئی، اور قبر کے اندر صندوق ہے، اور صندوق کے اندر حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی باحیات آدمی، یعنی دنیاوی زندگی والا آدمی ابھی ابھی سویا ہو اور نیند کی حالت میں ہو۔ اب جو آنکھوں کے اوپر مٹی کا مسئلہ تھا وہ یہ ہوا کہ قبر کے اندر ایک درخت کی جڑ، یعنی قبر کے اس پار سے اس پار تک گئی، اس جڑ کی وجہ سے تھوڑی سی مٹی آنکھوں کے اوپر پڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا، وہ مٹی صاف کرنے لگے اور سارے جسم کو صاف کرنے لگے۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک دنیا کے لحاظ سے ایک زندہ انسان کی طرح سوئے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ داڑھی موجود تھی اور جسمانی گوشت موجود تھا، اور ایک صاحب نے جب وہ صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں جو ناخن ہوتے ہیں نا، ناخن، سبحان اللہ، کسی کا ناخن لگ گیا، شاید ٹانگ پہ لگ گیا یا آنکھوں کے اوپر لگ گیا، پیشانی کے اوپر لگ گیا، تو یہ اتنے لوگ اس وقت کے گواہ ہیں کہ جیسے ہی وہ ناخن لگا تو حضرت کے جسم سے خون کے فوارے ایسے اوپر آئے
کہ سبحان اللہ لوگوں کے کپڑوں کے اوپر وہ خون پڑ گیا۔ عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے وہ زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ بے شک یہ اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو یہ حضرات جن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرحوم جناب قبلہ حاجی دین محمد چیچی صاحب اور مرحوم حاجی کاکا خان چوہان صاحب، ان لوگوں کی تو کیونکہ ہمارے اس مزار شریف کے ساتھ ان کے مکان جو ہے وہ متصل ہیں، اور یہ ہر وقت کہا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حاجی صاحب کاکا خان صاحب نے کہا کہ حضرت ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی 10 12 13 سال کی عمر والے، تو ہم نے حضرت کے مزار کے قریب جا کے اس قبر کا پورا معائنہ کیا کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے، لیکن وہاں پر انہوں نے ایسا کیا کہ بھئی جو آدمی ایک مرتبہ آئے گا وہ دوبارہ قبر کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو حاجی کاکا خان صاحب کہتے تھے کہ میں پھر دوبارہ گیا، میں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اور ان کے جسم کو میں دوبارہ دیکھنے کے لیے گیا، کیونکہ میری شوق اور بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے آگے جانا شروع کیا تو کچھ پتہ نہیں اور کچھ خبر نہیں، میں ایسا بے ہوش ہو گیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی واقعہ دن کا ہے، یہ رات کا نہیں ہے، اور کوئی سورج نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، بے ہوش پڑ گیا۔ دماغ کے اندر ہوش ہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت ایسے کیا، میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے واپس آیا، تو اچھی خاصی تاخیر کے بعد، بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، اور اس دن سے میں اس زیارت کی طرف میں نے اپنی کبھی پیٹھ بھی نہیں کی، اور میں سخت احترام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کے صدقے میں ہماری، آپ کی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو چینل فیضان شیریہ ہے، آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کی نظر کرنے کے لیے بے شمار واقعات اور ان کی بے شمار کرامات موجود ہیں، جو آپ لوگوں تک ہم بھیجنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔